محترم ناظرین، دنیا بہت بڑی ہے، آپ ہم تک کہاں پہنچیں گے؟ تلاش بسیار کے بعد بھی ہم شاید آپ کو نہ مل سکیں، اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور وہ جو بیل ہے اس کو دبائیں تاکہ ہم خود آپ تک پہنچ سکیں۔ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محدثین نے علماء حدیث کو جو حدیث کا گہرا علم رکھتے ہیں ان کے لیے کئی القاب جو ہے مقرر کیے ہیں، مراتب کے حساب سے، درجات کے حساب سے دیے جاتے ہیں وہ القاب۔ ان القاب میں سب سے جو ہے اعلیٰ اور سب سے بلند جو لقب ہے یا جو مرتبہ جو ہے بتایا جاتا ہے وہ امیر المؤمنین فی الحدیث کا مرتبہ ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث کا درجہ ہے۔ امیر المؤمنین فی الحدیث یہ لقب بہت کم جو ہے محدثین کو، بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نادر لوگوں کو یہ لقب ملا ہے، اور اس لقب کے مستحق بہت ہی کم لوگ ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اس شان میں ائمہ بھی تھے اور سب کے لیے مرجع کی حیثیت رکھتے تھے۔ مثلا آپ 2-3 نام سنیں۔ امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ، ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ امام سفیان الثوری رحمہ اللہ، ان کو بھی امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ امام اسحاق بن راہویہ، ان کو بھی امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کو بھی امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، اور اسی طرح امام دارقطنی رحمہ اللہ، اس طرح جو ہے کئی ائمہ ہیں جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کا درجہ جو ہوتا ہے وہ درجہ حافظ کا درجہ ہوتا ہے، حافظ۔ اور حافظ محدثین میں کئی جو ہے ائمہ ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ہے، حافظ ذہبی رحمہ اللہ ہے، حافظ مزی رحمہ اللہ ہے۔ اس طرح کئی جو ہے محدثین نے حافظ کا لقب جو ہے لیا ہے۔